لیکن آپ ایک لوور لیول پہ ایک ریجنل کوچ جس کے پاس پراپر ڈگری بھی نہیں ہے, پراپر ٹریننگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نرسری سے اچھے لوگ مل جائیں؟ واٹ ڈو یو تھنک پاکستان اس وقت کس لیول پہ ہے, کس طرح کا لیگ پاکستان فٹ بال کو چاہیے, ڈپارٹمنٹل PFL ٹائپ کا؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس کوشچن؟ میڈیا بھی آ جائے گا, پیسہ بھی آ جائے گا, لیکن سارا کچھ چیزوں کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ آتا ہے فٹ بال لیگ پہ, جو کہ میرا فیوریٹ کوشچن ہوگا آپ سے. واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان اس وقت کس کنڈیشن میں ہے, کیا کچھ چاہتا ہے؟ کیا پاکستان میں ایک فٹ بال لیگ ہو, فرنچائز لیگ جیسا کہ پاکستان سپر لیگ ہوتا ہے؟ کیا پاکستان میں ایک ہوتا ہے نا ایک پیرامڈ کا, جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو ہوتے ہے لوکیشن جغرافی بہت ڈیفیکلٹ ہے, یعنی کہ ایک نارتھ کی ٹیم وہ ٹریول کر کے ساؤتھ جاتے ہیں تو 20 گھنٹے لگتے ہیں, یعنی اس کا ٹریولنگ بہت مشکل ہوتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک پاکستان اس وقت کس لیول پہ ہے, کس طرح کا لیگ پاکستان فٹ بال کو چاہیے, ڈپارٹمنٹل PFL ٹائپ کا؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس کوشچن؟ تھینک یو عاطف. دیکھیے عاطف, آبویسلی پاکستانی فٹ بال میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اچھا فٹ بال انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم تو ایک طالب علم ہیں, بینگ اے پروفیسر, ہم تو چیزوں کو ایک کریٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو فٹ بال کے بہت قریب ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, وہ اس بات کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک بات ہے لیگ سٹارٹ کرنے کی اور فرینچائز سسٹم کی, آپ میرے خیال بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, اس میں ایک لیگس کے بھی ویریبلز ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل, کیا آپ کے پاس اتنی آپ کی فنڈنگ ہے, آپ یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اسٹارٹ کرنا از ناٹ اے پرابلم. اصل چیز ہوتی ہے ایک چیز کی سسٹینیبلٹی اور لانگ ٹرم آپ کی پلاننگ. تو کیا آپ کے پاس نمبر 1 فوز ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اتنی فنڈنگ آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ سسٹین کر سکے؟ اس لیے یہ فنڈنگ نہیں ہے. کیا آپ کے پاس شو کیس کرنے کے لیے اتنا ٹیلنٹ ہے؟ ڈو یو ہیو دا سچ کائنڈ آف ٹرینڈ پلیئرس؟ دیکھیں نا, آپ اگر ٹیمز بناتے ہیں تو ہر ٹیم میں یہ تو نہیں آپ سارے انٹرنیشنل پلیئرز آ کے یہاں کھیلیں گے. آپ کے لوکل پلیئر ہوتا ہی لوکل پلیئرس کے لیے, لوکل پلیئرس کو ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس دینے کے لیے, ان کا ویژن براڈ کرنے کے لیے, ان کی اسٹریٹجک لیول پہ ٹیکٹکس ٹھیک کرنے کے لیے آپ ان کو پھر انٹرنیشنل ایک کمبینیشن سے کھلاتے ہیں. تو بیسکلی تو وہ لوکل پلیئرس کے لیے نا. تو کیا آپ کے پاس شو کیس کرنے کے لیے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کے اتنے کلبس مینٹین کر سکتے ہیں؟ ان کلب میں آپ کے مطلب آپ کے بینچ کے اوپر پھر ایک کلب میں 50 لوکل پلیئرس بیٹھے ہوں جو ایک بڑے اچھے, تو از اٹ پاسبل؟ اگر یہ ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ بھی ہے, دین کوچز کا آ جائے گا کہ آپ کے پاس اس طرح کے ٹرینڈ کوچز ہیں جو اس کلب کو نیشنل کوچز ہیں جو ان کلب کو, اس لیگ کو مینٹین کر سکیں. کہ آپ کے پاس میڈیا مینیجرز ہیں, کہ آپ کے پاس جنیرک دوسری ویسے کلب مینیجرز ہیں. تو بہت سارے ویریبلز ہیں. ان ویریبلس کو اسیس کرتے ہوئے اگر فٹ بال فیڈریشن یا سینئر لوگ یہ سمجھتے ہیں یس وی ہیو, دین بالکل آپ کو جانا چاہیے. دیکھیں, فٹ بال اب یہ پولیٹیکل اکانومی کا دور ہے. اسپورٹس میں پولیٹیکل اکانومی بڑی میٹر کرتی ہے. آپ جتنا زیادہ اس کو ایک انفراسٹرکچر کو اچھے طریقے سے پلیس کریں گے, اس کی ویورشپ, اس کا لائک اور اس گیم کی آبویسلی اس کا جو ہے نا ایک لوگوں کے اندر ایک توجہ بن جاتی ہے. لوگ پھر اس چیز کو لائک کرنا شروع کر جاتے ہیں, تو وہ پھر آپ رائز کرتے ہیں ان دیٹ پرٹیکولر ڈائریکشن. تو یس, آپ کو جانا چاہیے. لیکن پھر یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ وہ اگر ہم اس طرح کا آپ کوئی ماڈل لے کے آتے ہیں فرینچائز کا, تو اس کو کہاں سے, اس کی نرسریز کیا ہوں گی؟ بالکل. کہ آپ اپنا پھر ایک بہت ڈیسیژن آئے گا کہ آپ اپنا ڈپارٹمنٹل فٹ بال یا کلب سسٹم کو بریک کریں گے, یا اس کو سیکنڈ لیئر میں آرگنائز کر کے اس کو ٹاپ لیئر کو یہ نرسری پلیئرز پرووائڈ کرے گا. تو آپ کو بہت سارے ڈیسیجنز ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم جو آپ کو لینے چاہیے. اور وہ جتنے بھی آپ کو ڈیسیجن لینے چاہیے, وہ جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ڈپارٹمنٹل اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ کلبس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کوئی ڈیسیجن نہیں کرنا چاہیے. ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ ہالسٹک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو کانفیڈنس میں لیں, ان کی اوپینین لیں, دین آپ کوئی ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ماڈل کو پھر آپ امپلیمنٹ کریں, تاکہ پھر آپ اس کا ریجیکشن منیمم ہو. آپ ایک ماڈل اڈاپٹ کر دیں اور اس کا ریجیکشن ہائیسٹ ہو, اس کی ایکسیپٹنس لیول بالکل لو ہو, تو وہ کیسے گرو کرے گا؟ تو آپ کو پھر یہ دیٹ از ناٹ اے بیڈ ماڈل. آبویسلی اس میں بڑا فائدہ ہے اگر آپ فرینچائز لے کے آتے ہیں, بٹ آپ کو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکس کر کے ایک بڑا ہالسٹک ماڈل لانا چاہیے. تو دیٹ وڈ بی گریٹ اچیومنٹ ان پاکستانی فٹ بال. آپ نے بہت ساری چیزیں مینشن کی ہے. ایک چیز, جو بندہ فٹ بال دیکھتا بھی نہیں ہے اسے آپ فٹ بال کے بارے میں کچھ پوچھو تو اس کا سمپل سوال ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ میں کب کھیلے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈائریکٹ لانگ ٹرم سوچنا چاہیے یا شارٹ ٹرم جو چھوٹے چھوٹے پالیسیز ہوتے ہیں, یعنی کہ
ساؤتھ ایشیا میں کمپیٹ کیا, ساؤتھ ایشین جو ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کی جو ہوتی ہے چیمپئن شپ, وہاں کمپیٹ کرا, دین ایشین لیول پہ کمپیٹ کرا. وٹ ڈو یو تھنک جو چھوٹے چھوٹے پروسیس سے کو فالو کرنا چاہیے یا ڈائریکٹ یعنی کہ ہم نے 10 سال میں وہاں جانا تو جانا ہے؟ اوبیسلی دیکھیں چھوٹے اسٹیپ فالو کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے نا. آپ کیسے مطلب ایک ٹاپ لیول کی ٹیم بن سکتے ہیں جب تک آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو کراس نہ کریں. تو اوبیسلی ہمیں اپنی پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی آپ کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک 10 ایئرس کی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں شارٹ ٹرم ایوری ایئر اس کی اوبیسلی آپ کی پالیسی کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے نا. یہ جو شارٹ ٹرم ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایشیا ہے, وہ ساؤتھ ایشیا ہے, یا ریجن میں کوئی اور ایونٹ ہے, تو وہاں آپ کی وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ نے لانگ ٹرم میں ایک چیز پلیس کی ہوئی ہے کہ آپ اس کے پیرامیٹرس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو سکسیس مل رہی ہے. اگر آپ کو آپ کی پالیسی 10 ایئرس لانگ ٹرم پالیسی ہے, پہلے 2 ایئرس میں بھی آپ کو لوور لیول پہ ریجنل لیول پہ اچھا رزلٹ نہیں آ رہا, تو آپ اس کا مطلب آپ پالیسی کو صحیح طرح سے نہیں کر رہے, پالیسی پیرامیٹرز کو آپ صحیح طرح سے پورا نہیں کر رہے. تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ آبجیکٹیوز لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ آبجیکٹیو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. آپ کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے لیے کو پورا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اوبیسلی ہمیں اپنے فوکس شارٹ ٹرم آبجیکٹیو سے کرنا پڑے گا, اور لیکن ہمارا ویژن لانگ ٹرم ہونا چاہیے. تو اس کو ہمیں اس طرح سے انٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو چیزیں بڑی آبویس ہیں, لوگ آئی تھنک فٹ بال کے لوگ یہ باتوں کو سمجھتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے میرا اس آف سائڈ اسٹوریز آف پاکستان فٹ بال کے اس پوڈ کاسٹ میں. 3 مین اسٹیپس اگر آپ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا, آپ کے پاس یعنی جو 3 مین فیکٹر آپ ان پہ کام کریں, آپ کو چانس مل گئے, تو آپ کن 3 چیزوں پہ پاکستان فٹ بال پہ کام کرنا چاہیں گے؟ لیکن میں جو ہے نا, میں بیسیکلی بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے سب سے پہلے ٹاپ سے باٹم کی طرف میں فنڈنگ, مطلب آپ کو کوئی پرائیویٹ اسٹاک سے آپ کو فنڈنگ دیکھیں. یہ جو جیسے کہتے ہیں نا جو فٹ بال کے جو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جو اتھارٹیز ہیں, جسے ہم ایک تھوڑا سا کنوٹیشن میں کرتا دھرتا کا ورڈ بھی بول لیتے ہیں. تو جو کرتا دھرتا ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں, تو ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فنڈنگ کو میکسیمائز کرنا اور فنڈنگ کو ارینج کرنا ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تاکہ ان کے نیچے جو بہت سارے لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں, جو کلب سسٹم ہے, ان کو فنڈنگ کا ایشو نہ آئے. دوسری پھر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹریننگ, اور ٹریننگ کے لیے آپ کو کوچز, اوبیسلی فٹ بال کے کوچز, آپ جب تک دیکھیں آپ ایک لوور لیول کے کلب میں ایک انٹرنیشنل لیول کا کوچ ٹریننگ کروا رہا ہے, تو اوبیسلی جب آپ کے ایک لو لیول کلب میں ایک انٹرنیشنل لیول کا کوچ ٹریننگ کروا رہا ہوگا, تو وہاں سے جو نرسری جو بچے نکلیں گے وہ ان کی ٹیکٹیکلی وہ بڑے اسٹرانگ ہوں گے. لیکن آپ ایک لوور لیول پہ ایک ریجنل کوچ جس کے پاس پراپر ڈگری بھی نہیں ہے, پراپر ٹریننگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نرسری سے اچھے لوگ مل جائیں. تو اوبیسلی کوچز از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار می, کہ میرے خیال میں آپ کو اپنے کوچز کا ایک پورا سسٹم تیار کرنا چاہیے. ہمیں کتنے کوچز چاہیے, اپنی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے, کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے, اپنی نیڈ کو دیکھتے ہوئے, ایک نیڈ اسیسمنٹ انالیسس کرتے ہوئے آپ پھر ان کوچز کو انٹرنیشنل ٹریننگ کروائیں, اور لے کے ان کو پھر اپنے کلبس میں پلیس کریں پورے تھرو آؤٹ دا کنٹری. میں بھی آپ فیڈرل سے اسٹارٹ لے لیں, آپ کسی ایک ریجن سے اسٹارٹ لے لیں, بٹ ٹو ہیو اے اسٹارٹ. اور لاسٹلی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ پروفیشنلزم. پروفیشنلزم میں دیکھیں گیم کھیل ہے. آپ اگر گیم سے جب تک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ختم نہیں کریں گے, دیکھیں جب آپ گیمز میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس آتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے. تو میرا آپ کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو منیمائز کرنا چاہیے. دیکھیں ختم کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ جس طرح کہ ہم ڈیموکریٹک کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. وہ انڈیا میں بھی ہوگا, وہ یہ نہیں کہ ہم بہت جو ماڈرن کنٹریز میں نہیں ہے, ایک ہوتا ہے, بٹ ہمیں اس کو منیمائز کرنا چاہیے تاکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہماری پروفیشنل کیپیبلٹی خراب نہ کرے. اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس آپ کے فٹ بال کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو خراب کر رہا ہے تو اس کا ہمیں پھر کوئی فائدہ نہیں. تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس جتنا کم ہوگا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فٹ بال میں جو ایک ٹاپ لیول پہ جو ہمیں ایک چیزوں کو لوگوں کو لانا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ پروفیشنل آف فٹ بال ہوں, وہ پولیٹیکلی جو ہے مطلب انٹیکٹڈ جو ماڈل کے تحت لوگ ایسے لوگ نہ ہوں جو پولیٹیکل کنیکشن کے تھرو پلیس ہو جائیں, اور ان کی پہلی پرائورٹی اپنی پولیٹیکل ایسوسیشن ہو, نہ کہ فٹ بال. تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. تو میں نے 3 پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں. اوبیسلی فنڈنگ کا ایشو ہے, ٹریننگس اور کوچنگ, پروفیشنل, اور لاسٹ تھنگ از پروفیشنلزم اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس. سر تھینک یو سو مچ, آپ کا اپنے قیمتی وقت سے نکال کے آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. ڈیئر فٹ بال لورس, ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے دن ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.